فاطمہ حسین پوچھتی ہیں بے اولاد جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں مفتی صاحب، بے اولاد جنت میں کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اولاد کا جنت میں جانے سے کیا تعلق ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، کسی نے مجھے بولا ہے کہ بے اولاد کبھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ دیکھو ہے نا، اب یہ انتہائی درجے کا جاہل ہوگا نا کوئی جس نے بھی بولا ہے، انتہائی درجے کا۔ مطلب دین اسلام کا اگر تمہیں علم نہیں ہے، کیا تم نے کوئی حدیث پڑھ رکھی ہے؟ کیا تم نے یہ بات قرآن میں پڑھی، حدیث میں پڑھی، کس صحابی سے تم نے یہ بات سنی، کون سی کتاب میں تم نے یہ بات پڑھی کہ نہیں؟ وہ صاحب سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ارے یار کم از کم یہ تو سوچو کیا بات تم سامنے والے سے بول رہے ہو۔ ایک تو اس کے پاس اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تمہیں تو یہ چاہیے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو تم اس کی ہمت، اس کے اندر ہمت پیدا کرو، اس کو بتاؤ کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں ہے، ہمت رکھو، صبر رکھو، اللہ سے مانگو۔ کیا ہوا تمہاری اولاد نہیں ہے؟ کتنے پیغمبروں کی اولاد نہیں ہوئی، کتنے پیغمبروں کو اولاد ہوئی لیکن سالوں کے بعد ہوئی، کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کو اولاد نہیں ملی، کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئیں۔ تو کوئی بات تھوڑی، اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم ہے، صبر رکھنا چاہیے۔ لیکن ایسے موقع پر کیا اولاد نہیں ہو رہی، ارے اب تک ہوا نہیں، ارے اب تک بچہ ہی نہیں ہوا، ارے شادی کو 1 سال ہو گئی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ارے بہن دکھواؤ، یہ تو بڑھیا۔ کیا یار پٹو گے اللہ کے یہاں، صحیح بتا رہا ہوں میں، پٹائی لگے گی، ایسے لٹھ پڑیں گے نا ایسے لوگوں کو۔ کسی کی اگر اولاد نہیں ہے تم اسے صبر کی تاکید کرو، اسے اللہ سے مانگنے کے لیے دعوت دو، اس کی ہمت مت توڑو، اس کے اندر مایوسی پیدا مت کرو، اس کو غم میں مت ڈالو، وہ تو آلریڈی غم میں پڑا ہوا ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کی مرضی ہے۔ تمہیں تو اس کو ہمت دلانا چاہیے، اس کو صبر دلانا چاہیے، اس کے اندر اللہ سے اس کی امیدیں مضبوط رہیں، اس کے اندر اس سے ایسی باتیں آپ کو کرنا چاہیے۔ ارے 1 سال ہو گئی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے فلاں سے علاج کرا لو، وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے، وہ مزار پہ چلے جاؤ، وہ بہت اچھا، وہ جھاڑ پھونک کر دیتے ہیں، وہاں چلے جاؤ وہ بہت اچھے سے جھاڑتے ہیں، ارے کوک باندھ دی گئی ہوگی، پیٹ پر بندش لگا دی گئی ہوگی۔ ایسی جو عورتیں باتیں کرتی ہیں نا، اور ایسی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم آخرت میں ڈنڈوں سے پٹائی لگے گی آپ کی، لٹھ برسائے جائیں گے آپ پر، جہنم کے جو داروغہ ہیں نا وہ لٹھ برسائیں گے آپ لوگوں پر، ایسی باتیں کرنے والوں پر۔ کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے بچپن میں انتقال ہو گیا، کیا کہو گے آپ؟ بھائی اللہ کی مرضی ہے۔ کتنے صحابہ کرام جن کی بیٹیاں تھیں، کتنے ایسے میں ولی اللہ بتا سکتا ہوں، اللہ والے بتا سکتا ہوں جن کی ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ تو آپ کو تو ہمت دلانا چاہیے، پلس آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب کبھی جنت میں نہیں جان سکتی، آپ کتنی بیہودہ بات ہے، ایسے لٹھ برسائے جائیں گے نا کہ ساری عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری بہن، جنت کا دار و مدار اعمال پر ہے، عقائد پر ہے۔ آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، جنت میں ہر وہ شخص جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کی جھولیاں سونی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی گودوں کو بھر دے۔ سبھی لوگ دعا کریں۔ میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی یہ تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ سب کو اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ سب کو بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اس بات کو، لیکن اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، کسی کو بیٹے دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم سب لوگ آزمائے جا رہے ہیں، نعمتوں کے ذریعے، کبھی پریشانیوں کے ذریعے، شکر کے ذریعے ہم آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، صبر کے ذریعے ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 5 سال ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو 90 کے پار جا کے اولاد ملی تھی، ہے نا، اور کتنے ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کو بہت سالوں کے بعد اولاد ہوئی، ہے نا، اور ہماری خالہ ہیں ان کو تقریباً 8-9 سال بعد شادی کی اولاد ہوئی۔ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ سے مانگتے رہو، خوب مانگو، نہیں مل رہا تب بھی مانگو، اللہ سے ہی مانگو نا، کوئی اور نہیں ہے دینے والا۔ صبر کرو اور اللہ سے مانگتے رہو، مل جائے تو شکر کرو، نہیں مل رہا تو صبر کرتے رہو، لیکن اللہ سے مانگتے رہو، ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔